آسان ہو جائے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی الحمدللہ اہل ایمان ہیں، ہمیں قرآن سے وہ نفع کیوں نہیں ہو رہا، یا ہمیں قرآن سے رحمت کا وہ حصہ کیوں نہیں مل رہا جو صحابہ کو ملا یا صالحین کو ملا یا آج کے دور میں بھی اولیاء اللہ کو نصیب ہے۔ آج مسلمان کے اندر اتنی مایوسی ہے کہ وہ برملا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں پچھلے 10 سال سے فلاں صورت پڑھ رہا ہوں، میں پچھلے 10 سال سے فلاں ریاضت کر رہا ہوں، یا میں پچھلے 15 سال سے جو ہے اوراد و وظائف کر رہا ہوں، یا میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں۔ اکثر آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خواتین بالخصوص دعویٰ کر رہی ہوتی ہیں، اترا رہی ہوتی ہیں، اظہار برملا کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم تو تہجد بھی نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح جو مرد حضرات بھی بعض آتے ہیں جو مذہبی ہوتے ہیں، وہ بھی برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جی ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور اگر آسانی ہو تو ہم چاشت بھی پڑھ لیتے ہیں، اشراق بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور ساتھ اوراد و وظائف جو کسی نے بتائے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے، ہماری مقدروں کے اندر جو بندش لگ چکی ہے یا ہماری قسمت جو سو چکی ہے وہ جاگتی نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کا جو لب لباب ہے یا خلاصہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں قرآن سے نفع کیوں نہیں ہو رہا، ہمیں قرآن سے رحمت کا وہ حصہ یا فیضان کا وہ حصہ کیوں نہیں مل رہا جو صحابہ کو ملا یا تابعین کو ملا، تبع تابعین کو ملا، اولیاء اللہ صالحین کو ملا، یا آج کے دور میں بھی جو اولیاء اللہ ہیں وہ جو نفع قرآن مجید فرقان حمید سے اٹھا رہے ہیں یا پا رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ تو اس بات کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ مختصر سی بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو اللہ تعالیٰ جو حضرات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں سمیت شافیہ سوشل میڈیا پہ، یا بعد میں لوگ یہ بیان سنتے ہیں جن کی زندگیاں الجھی ہوئی ہیں، اگر وہ توجہ کے ساتھ سنیں گے، سمجھنے کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ گھر بیٹھے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر اللہ چاہے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، بندہ تو صرف خواہش کرتا ہے۔ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں، کوئی بھی دھرتی پہ دکھی نہ رہے، لیکن جب تک رب دکھ دور کرنے پہ آمادہ نہ ہو تو کون کسی کے دکھ دور کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ نیت کا عمل کے اندر اتنا عمل دخل ہے کہ ہماری نیت پل بھر میں عمل کی حیثیت کو، عمل کے مقام کو، عمل کے اجر و ثواب کو یا عمل کے درجے کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو اسی حدیث پاک سے شروع کیا ہے کہ یہ اتنی اہمیت کی حامل حدیث پاک ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ جس طرح میں نے یہ بات عرض کی کہ نیت کا عمل کے اندر اتنا عمل دخل ہے کہ ایک پل کے اندر ہمارے عمل کی حیثیت بدل جائے گی، قیمت بدل جائے گی، درجہ بدل جائے گا، اجر و ثواب بدل جائے گا۔ بس ایک مثال دیتا ہوں، یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، پھر آگے چلیں گے۔ جیسے ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، ویسے ہی ہم 2 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں، ویسے ہی ہم 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں۔ کوئی اس میں فرق ہے؟ رتی برابر بھی فرق نہیں۔ نہ تکبیرات میں فرق ہے، نہ تسبیحات میں فرق ہے، نہ رکوع اور سجود میں فرق ہے، نہ ثنا میں فرق ہے، نہ سورۃ فاتحہ میں فرق ہے، نہ اس میں جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں فرق ہے۔ ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، نہ اس میں فرق ہے۔ وہی درود ابراہیم نماز والا درود پڑھا جاتا ہے، نہ اس میں فرق ہے۔ بعد میں جو دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، وہی دعا ہم فرضوں میں پڑھ رہے ہیں، وہی دعا ہم نوافل میں پڑھ رہے ہیں، وہی دعا ہم سنتوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اور جس طرح نوافل میں سے ہم باہر نکلتے ہیں ایسے ہی ہم سنتوں سے باہر نکلتے ہیں، ایسے ہی ہم فرضوں سے باہر نکلتے ہیں۔ یعنی
اوپر سے لے کے نیچے تک جس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھی جا رہی ہے ویسے ہی 2 رکعت نماز سنت ادا کی جاتی ہے، ویسے ہی 2 رکعت نماز فرض پڑھی جاتی ہے۔ لیکن کوئی شخص ساری زندگی نفل پڑھتا رہے وہ 2 سنتوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص ساری زندگی سنتیں پڑھتا رہے وہ 2 فرضوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تو وہ بن گئے نفل، وہی نماز ہے، وہی طریقہ ہے، اتنا ہی وقت لگنا ہے۔ لیکن ہم نے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے نیت کر لی 2 رکعت نماز سنت تو وہ سنت بن گئی۔ پھر سنت آگے 2 طرح ہو گئی۔ اگر ہم نے نیت کر لی سنت غیر موقدہ تو اس کی اہمیت کم ہو گئی، اگر ہم نے نیت کر لی سنت موقدہ تو اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب بڑھ گیا۔ ویسے ہی 2 رکعتیں ہیں، اتنا ہی وقت لگنا ہے، وہی طریقہ کار ہے۔ جب ہم نے نیت کر لی کہ 2 رکعت نماز فرض تو اس کا اجر و ثواب اس مقام پہ پہنچ گیا کہ نفل پڑھنے والا اس کو چھو بھی نہیں سکتا۔ جس طرح میں نے یہ بات عرض کی کہ کوئی شخص ساری زندگی نوافل پڑھتا رہے وہ 2 سنتوں کو نہیں چھو سکتا، فرض تو پھر فرض ہے۔ اور آسان کر دیتا ہوں، ساری رات آپ نوافل پڑھتے رہے، بعد نماز عشاء آپ نے نوافل پڑھنے شروع کیے، آپ صبح 6 بجے تک جب تک سورج نہیں نکل آیا آپ نوافل پڑھتے رہے، آپ نے 50 نوافل پڑھ لیے، 100 پڑھ لیے، اتنے وقت میں 200 نوافل پڑھ لیے، ساری رات اب آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے، کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی۔ آپ نے نماز پڑھی، اللہ کو سجدے کی ہیں، رکوع کی ہیں، تکبیرات ہیں، تسبیحات ہیں، قرآن کی قرات کی ہے، اللہ کو منایا ہے رو رو کے۔ لیکن کیا کوئی یہ فتویٰ دے سکتا ہے یا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے 200 نوافل رات کو پڑھے ہیں، اس میں سے 2 سنتیں گن لو تو 2 فرض گن لو تو مجھے فجر کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سو رہا ہوں، میری حاضری وہاں لگوا دو یا میری حاضری لگ جائے؟ کیا کوئی فتویٰ دے سکتا ہے؟ ساری رات اس نے نوافل پڑھے ہیں، میں نے کہا کہ 200 نوافل پڑھے ہیں، 100 نوافل پڑھے ہیں، تو کیا کوئی مائی کا لال ہے اس میں سے 4 نکال دے، ان کو 2 سنتیں موقدہ کر دے اور 2 نفلوں کو فرضوں میں بدل دے تو اس کو فجر کی نماز نہ پڑھنی پڑے؟ ساری رات نوافل پڑھتا رہا، 200 کی بجائے 400 بھی پڑھے گا، جو 2 سنتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گی اور 2 جو فرض ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ وہ نہیں پڑھے گا تو اس کا گناہگار ہوگا، جو فرض ہیں وہ اس کے ذمے واجب الادا ہوں گے، وہ اس کو لوٹانے بھی پڑیں گے۔ تو اللہ والو یہاں سے ہمیں یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ نماز کی حیت وہی ہے، طریقہ وہی ہے، اتنا ہی وقت لگ رہا ہے۔ جو ہم نیت بدلتے جا رہے ہیں ہمارے نماز کی قیمت بدلتی جا رہی ہے، حیثیت بدلتی جا رہی ہے، درجہ بدلتا جا رہا ہے، اجر و ثواب بدلتا جا رہا ہے۔ جو نفلوں کا ثواب ہے وہ تو سو ہے، کیا نفلوں کا ثواب اور سنت کا ثواب ایک برابر ہے؟ نہیں۔ جو سنت کا ثواب ہے کیا وہ فرضوں کے برابر ہے؟ فرضوں کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اب آپ کو یہ نقطہ نماز کے حوالے سے یا یہ مثال سمجھ آ گئی۔ جو کام آپ محض اللہ کے لیے کریں گے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا جو انسانی عقل گمان نہیں کر سکتی۔ فرض وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، نماز کا اللہ نے حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ نماز فرض اللہ کا حکم ہے، نفل اللہ کا حکم نہیں ہے۔ البتہ شریعت مطہرہ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل کی ترغیب ضرور دی ہے، فضائل ضرور بیان کیے ہیں، وہ اس لیے کہ جو سنتوں میں کمی رہ جائے، جو فرائض میں کمی رہ جائے، تاکہ نوافل کے ذریعے وہ کمی پوری ہو جائے اور ہمارے نوافل یا ہماری نفلی عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن ہم پڑھیں ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی سوال نہیں ہے، یہ ہماری ثواب دید کے اوپر چھوڑ دیا۔ تو یوں نوافل پڑھنا میری مرضی ہے اور فرض پڑھنا اللہ کی مرضی ہے۔ اب اللہ کی مرضی اور میری مرضی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی، تو جب یہ دونوں مرضیاں برابر نہیں ہیں تو دونوں کا اجر و ثواب برابر کیسے ہو جائے گا؟ جب ہم اوراد و وظائف کرتے ہیں
تو اوراد و وظائف اللہ کی مرضی نہیں ہے، وہ مستحب عمل ہے، وہ نفلی عمل ہے۔ اللہ نے اوراد و وظائف کرنے کا حکم نہیں دیا۔ رب نے کب فرمایا ہے کہ 6 گھنٹے بیٹھ کے وظائف پڑھو؟ رب نے تو حکم دیا ہے ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی ہے اتنا قرآن پڑھ لو۔ قرآن کی تلاوت میں بھی اللہ نے آسانی دی ہے، لیکن اللہ نے تلاوت کا حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی سنت چھوڑی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا حق ادا ہو۔ اس عمل کے اندر اللہ کی رضا ہے، کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ میرے کلام کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کا حق ادا کیا جائے۔ ہم نے تلاوت چھوڑ دی، اللہ کا ذکر، اس کا اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، وہ عمل پکڑ لیا جس کو اوراد و وظائف کہتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ جس طرح نوافل کو کوئی ناجائز کہہ سکتا ہے، نوافل کو کوئی ناجائز کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، اللہ کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی وظائف کو غلط یا ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ نقطہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح نوافل کے بارے میں سوال نہیں ہونا، اسی طرح وظائف کے بارے میں سوال نہیں ہونا۔ نوافل وہ پڑھے جو فرض پڑھ چکا ہے، جو سنتیں پڑھ چکا ہے، اب بھی اس کے پاس فرصت ہے، وہ 2 4 6 8 10 نوافل پڑھ لے، تاکہ کل قیامت کے دن اسے اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر اس کے اعمال کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی، فرائض کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی، تو نوافل کے ذریعے وہ کمی نکال دی جائے گی۔ اسی طرح ذکر کے میدان میں پہلے قرآن کی تلاوت کرو، پھر اللہ کا ذکر کرو، پھر بھی اللہ نے آپ کو آسانی دی ہوئی ہے، آپ کے پاس فرصت ہے، تو آپ کوئی اللہ والا پکڑ کے، کوئی ہادی پکڑ کے، تو اس کی رہبری میں، اس کی صحبت میں آپ کچھ وظائف کرنا چاہتے ہو تو آپ وظائف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی اس کے اوپر سوال نہیں ہوگا، لیکن قرآن کی تلاوت چھوڑیں گے تو اس پہ سوال ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے تو اللہ زندگی جو ہے وہ برباد کر دے گا، زندگی کو اجیرن کر دے گا۔ وظائف کا تو سوال ہی نہیں ہے، نوافل کا تو سوال ہی نہیں۔ اب میں نے اصول بھی سمجھا دیا کہ پہلے فرض نماز، پھر سنت نماز، اور اس کے بعد نوافل، وہ آپ کے اوپر ہے، اور پڑھنے کی بھی یہی ترتیب ہوگی۔ جس طرح اجر و ثواب کی ترتیب ہے، ان اعمال کی حیثیت اور قیمت کی ترتیب ہے، یہی ترتیب ادائیگی کی بھی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سنتیں بھی نہ پڑھیں، فرض بھی نہ پڑھیں، اور آپ نفل پڑھتے رہیں۔ کیا ایسے بندے کو آپ مسلمان کہیں گے؟ ایسے بندے کو آپ ذمہ دار کہیں گے؟ جو فرضوں کا منکر ہو جائے، سنتوں کا منکر ہو جائے، کیا وہ دائرہ اسلام میں رہے گا؟ عملاً بھی اگر زبان سے نہیں بھی کہتا، عملاً بھی جو ہے وہ منکر ہو جاتا ہے، فرض پڑھتا ہی نہیں، سنتیں پڑھتا ہی نہیں، بس سارا دن نفل پڑھ رہا ہے اور رات کو بھی نفل پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ اسی طرح اللہ والو، آج مسلمان نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے۔ 20 سال، 25 سال ہو گئے قرآن کی زیارت نہیں کی، 10 سال ہو گئے، رمضان المبارک آیا گزر گیا، قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ یہ بات ہی معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا کرانا تو دور کی بات ہے، یہ بات ہی معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ نہ قرآن کی تلاوت گھروں کے اندر ہے، نہ ذکر کے حلقے ہیں، صرف تسبیح پہ تسبیح، منکے پہ منکا، وظیفے پہ وظیفہ ہو رہا ہے، جس کا اللہ نے پوچھنا نہیں۔ ایک بات، دوسری خطا کیا ہے کہ جس طرح فرض، سنت، نفل یہ ترتیب ہے، ایسے ہی قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اوراد و وظائف۔ تو ہم نے ادھر کیا کہا کہ کوئی فرض چھوڑ دے، سنتیں چھوڑ دے، صرف نفل پڑھے جائے، آپ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اسی طرح ایک شخص قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، اللہ کا ذکر چھوڑ دے، بس وظیفے ہی کیے جائے، تو اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو اللہ بولو، یہ ہے وہ بنیادی وجہ جس نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمارے پیروں نے، ہمارے پیشواؤں نے ایسا چٹخارے دار چورن بیچا ہے کہ ہم پیسے دے کے خریدنے پہ مجبور ہو گئے۔ جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا اس کا حق ادا کرے گا، جو شخص اللہ کا ذکر کرے گا، خدا کی عزت کی قسم ہے اسے وظائف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صبح و شام کے مسنون اذکار جو ہیں، یا نمازوں کے بعد جو مسنون اذکار ہیں، 2 4 4 یا دعائیں ہیں، بس وہ پڑھے گا اپنے حفاظت کے لیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اسی طرح
جو شخص آج کے دور میں 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اس کے بعد سنتوں کا اہتمام کرے گا نماز کے اندر فرائض کے ساتھ، اسے نوافل کی ضرورت آج کے دور میں نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو فرض اور سنتیں اللہ والوں پوری ہو جائیں تو میں کیا کہتا ہوں، دھرتی پہ وہ چلتا پھرتا زندہ اللہ کا ولی ہے۔ ہاں، اللہ کا کسی کے اوپر خاص کرم ہو تو وہ رات کو اٹھ کے 8 10 12 نوافل پڑھ لے یا کسی نماز کے بعد پڑھ لے تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے۔ لیکن آج کے دور میں کوئی اتنا بھی کر لیتا ہے، فرائض اور سنتوں پہ پہرا دے لیتا ہے، تو میں کیا کہتا ہوں، وہ چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہے۔ ادھر ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا اور عادت و وظائف کو پکڑ لیا، جن کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے یا جن اعمال کے اندر اللہ کی رضا ہے وہ چھوڑ دیے، اور جن اعمال کے اندر اپنی رضا ہے وہ پکڑ لیے۔ تو اللہ والوں، ہم نے ٹنگے نہیں جانا سی تے پھر ہور کی ہونا سی، یعنی جب ہم نے یہ حرکت کی تو ہم نے ٹنگے نہیں جانا تھا تو اور کیا ہونا تھا۔ تو پہلا نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم وظائف پڑھ کے برباد کیوں ہوئے۔ وظائف کا قصور نہیں ہے، جس طرح نوافل غلط نہیں ہے ایسے ہی وظائف غلط نہیں ہے۔ جب ہم نے ان کا پروٹوکول توڑا، ترتیب کو توڑا، تو وہ وبال جاں بن گئے، ان کا وبال ہمارے اوپر پڑ گیا۔ یہ ہے بنیادی وجہ، جو کوئی زمانے کا پیر، کوئی مولوی سمجھا کے راضی نہیں ہے، انہیں خود ہی ان باتوں کا علم نہیں ہے، اس لیے تو 12 صدیوں سے یہ چورن بک رہا ہے اور اب تو انتہا ہو گئی ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ انتہا ہو گئی ہے۔ اب حیران ہوں گے، میں نے کل بیان کیا، کل پوسٹ لگی ہمارے شافیہ سوشل میڈیا پہ محرم الحرام کے حوالے سے، جس حوالے سے آج بھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو زمانے کو پتا چل گیا، پیروں کو پتا چل گیا کہ شافی نے کام پا دیتا ہے۔ اب آج سارا سوشل میڈیا محرم الحرام سے بھر گیا۔ ابھی محرم الحرام کے شروع ہونے میں 4 دن ہیں، انہوں نے کہا کہیں شافی ساری مارکیٹ جو ہے وہ گریسپ نہ کر جائے، ساری ٹریفک اپنی طرف نہ لے جائے، سارے ویوز اور سارے امریکی ڈالر اپنے اکاؤنٹ میں منتقل نہ کروا لے۔ انہوں نے کہا شافی نے شروع کیا تو ہم بھی شروع کر دیں۔ تو اللہ والو، یہ تجارت ہے، وظائف کی تجارت ہے، یہ فیکٹریاں ہیں، یہ دکانیں ہیں۔ وہ کبھی تمہیں یہ نہیں بتائیں گے جتنی بات اب تک میں کر آیا ہوں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ جاہلین ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے، اور جنہیں معلوم ہے وہ یہ بتائیں گے نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ بتائیں گے تو دکان ٹھپ، کاروبار ٹھپ، نظر و نیاز بند، تو وہ کدھر جائیں گے؟ چلو میرا تو کوئی روزگار ہے، وہ کدھر جائیں گے؟ کاروبار بند ہو گیا۔ تو اللہ والو، وظائف غلط نہیں ہے، جس طرح نوافل غلط نہیں ہے۔ نوافل اس وقت غلط ہو جائیں گے یا ہمیں نفع نہیں دیں گے جب ہم فرضوں کو چھوڑ دیں گے، سنتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح وظائف ہمیں نفع نہیں دیں گے جب ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے چورن کیا بیچا یا ہمیں پاگل کیا بنایا، ہمارے بڑوں کو بے وقوف کیا بنایا کہ وظائف بھی قرآن ہی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، تو بھائی نفل بھی تو نماز ہی ہے، تو پھر فرض ادا کیوں نہیں ہو رہے؟ نفل بھی تو نماز ہی ہے، پھر سنتیں کیوں نہیں ادا ہو رہی؟ تو میں نے یہی تو رائے مانگی ہے کہ کوئی شخص رات کو کسی وقت بھی اٹھ کے 8 10 نفل پڑھ لیتا ہے، فجر پہ نہ اٹھے، اس میں سے 4 جو ہے 2 سنتوں میں ڈال دو، 2 فرضوں میں ڈال دو، پھر فجر کے وقت نماز پڑھنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ تو کر سکتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نفل اور عمل ہے، سنت اور عمل ہے، فرض اور عمل ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت اور عمل ہے، اللہ کا ذکر اور عمل ہے، اور عاد و وظائف اور عمل ہے۔ پہلا نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ کی تباہی کا ذریعہ کیا بنا یا اس کی کیا وجہ تھی، کس طرح آپ کو ورگلایا گیا اور کیسے آپ بے وقوف بنے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر دی۔ اب یہاں 2 باتیں میں نے سمجھائی ہیں۔ پہلی بات میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور دوسرے وہ اعمال ہیں جو ہماری ثوابدید پہ چھوڑ دیے گئے، جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یہ دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے۔
آج یہ اصل بات آپ نے سمجھنی ہے کہ ہم جو اعمال اپنی مرضی سے کریں گے ان کی کیا قیمت ہوگی، حیثیت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. جو اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں گے ان کی اللہ کی بارگاہ میں کیا قیمت ہوگی، کیا حیثیت ہوگی. جب یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا، جو اوپر میں نے بات سمجھائی ہے وہ آپ کو اور واضح ہوتی جائے گی. پھر آپ اپنی زندگی کے اندر جھانکیں، آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی ہماری کون کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے یہ عذاب بنی ہے. تو پھر اللہ سے مانگیں، اور مبارک دن جو ہے محرم الحرام کے شروع ہونے والے ہیں، اللہ سے اپنی تقدیر کے فیصلے کروا لیں. جہاں جہاں بندشیں لگی ہیں اللہ سے معافی مانگ کے وہ بندشیں کھلوا لیں. وہ لگی بھی اللہ کے امر سے ہیں اور کھلنی بھی اللہ کے امر سے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے. وہ میں نے، آپ نے یا کسی نے تو کھولنی نہیں، اللہ نہیں کھولنی ہے، تو اللہ سے وہ کھلوا لیجئے. اب ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ اعمال جن کے اندر اللہ کی رضا ہے، یا میں وہ عمل کروں جو میری محض نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ایک عمل میں وہ کروں جو میرا نفس چاہ رہا ہو. یہ دو آپ نے سامنے رکھنی ہے باتیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک کے باہر تشریف فرما ہیں. ایک جنازہ گزرا. جنازے کے لواحقین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوڑے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں، نماز جنازہ پڑھا دیں کہ یہ اعزاز اس کو حاصل ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جاؤ معلوم کرو اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے، یہ مقروض تو نہیں ہے. دو چار صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آپ کی صحبت میں بیٹھے تھے، وہ میت کے جو لواحقین ہیں ان کے پاس گئے. ان سے جا کے قریدہ پوچھا تو معلوم ہوا کہ جو میت ہے وہ 4 دینار کی یا 4 درہم کی مقروض ہے. صحابہ نے آ کے یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی کہ یا رسول اللہ جس میت کے بارے میں آپ نے معلوم کرنا چاہا، ہم نے جا کے قریدہ ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ مرنے والا شخص مقروض ہے، 4 درہم کا قرض اس کے ذمے ہے، یعنی واجب الادا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، آپ اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھ لیں. کیوں؟ مرنے والا شخص مقروض ہے تو نبی جو ہے وہ مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، تو آپ جو ہے وہ پڑھو. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا تو اب صحابہ اٹھنے لگے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیونکہ حکم دیا کہ جاؤ اپنے بھائی کا جا کے نماز جنازہ پڑھو، تو فوراً جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں اور آپ اٹھیں، تیاری کریں، نماز جنازہ پڑھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل مرنے والا مقروض ہے تو میں کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہوں؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مرنے والا مقروض تھا، ہے نہیں. میرا خیال نہیں بات سمجھ آئی. مرنے والا مقروض تھا، اب نہیں ہے. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جا جبریل، میرے محبوب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، تو اس کا قرض ادا کر کیا، تو میں اس کے 4 درہم جو قرض تھا وہ میں ادا کر رہا ہوں. اب آپ بھی نماز جنازہ پڑھیں اور اپنے غلاموں کو فرما دیں کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کو بھی بخش دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیرت زدہ ہوئے. آپ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل میرے اس غلام کو، میرے اس صحابی کو اللہ نے یہ شان جو دی ہے یہ کس عمل کی وجہ سے دی ہے؟ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام جو مقروض تھا، اب تو نہیں ہے نا، اب تو قرض ادا ہو گیا، جو مقروض تھا اس کا معمول یہ تھا کہ یہ روزانہ 100 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا تھا. 100 بار سورۃ اخلاص محض اللہ کی رضا کے لیے روزانہ پڑھتا تھا. اللہ نے 100 بار سورۃ اخلاص روزانہ پڑھنے کی بنیاد پہ جو محض تلاوت کی نیت سے تھی، آخرت کی نیت سے تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا کہ اگر
مکروز وہ مر گیا ہے تو اللہ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام جیسی ہستی کو، نوریوں کے سردار کو بھیج دیا، جاؤ قرض ادا کر کے آؤ، اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نبیوں کے سردار کو حکم دے دیا ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو یہ ہے عمل جب اللہ کی رضا کے لیے کرو گے۔ کتنی بار سورۃ اخلاص ہے؟ 100 بار۔ آج کے دور میں بھی ہم نکھٹو جو ہیں آرام سے بھی سورۃ اخلاص 100 بار پڑھیں تو 10 منٹ کا کام ہے۔ ایسے ہی 10 منٹ کا کام ہے۔ قصور کے ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ 4000 مرتبہ روزانہ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ یہ 6 مہینے یا 7 مہینے پرانی بات ہے۔ 4000 مرتبہ روزانہ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ گھر کھانے کو روٹی نہیں ہے، 3 مہینے کا فاقہ چل رہا ہے، لوگوں سے پیسے پکڑ کے ادھار مکان کا کرایہ دیا جا رہا ہے اور راشن ڈالا جا رہا ہے۔ گھر یہ حالات ہیں۔ اور چلو یہ دنیا ہے، دنیا نہیں ملی تو آخرت کے حوالے سے بھی کوئی اعمال، کوئی سورۃ اخلاص کا رنگ، کوئی چہرے کے اوپر نور نظر نہیں آ رہا، بلکہ دیکھنے میں فطور ہی فطور مجھے نظر آیا۔ جب باطنی طور پہ میں نے دیکھا تو مجھے اندر بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی، باقی اللہ نے کہیں چھپا کے رکھا ہو تو وہ جانے اور رب جانے، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اللہ والو بندہ 4000 مرتبہ آج کے دور میں سورۃ اخلاص پڑھے، اور وہ بھی رات کو اٹھ کے اللہ والو جو رات کو اٹھ کے عورتیں یا مرد دنیا کے کام کرتے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر بھی نور ہوتا ہے۔ اور اس بات کو علماء نے، مشائخ نے اپنے اپنے وقت پہ تجربہ کیا ہے، پھر اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص تہجد کے وقت اٹھ کے تہجد نہ پڑھے لیکن وہ دنیا کے بھی کام کرے، اس کے چہرے پہ بھی نور ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ تو جب بارش برس رہی ہو، گناہ گار کے بھی کپڑے گیلے کرتی ہے اور نیکوکار کے کپڑے بھی گیلے کرتی ہے۔ اسی طرح جب رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے تو وہ تہجد گزاروں کو بھی نماز رہی ہوتی ہے، جو اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نماز رہی ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کے لیے جاگ رہے ہیں، دنیا کے لیے بھی جاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ وقت رحمت کا ہے۔ اس رحمت کی گھڑیوں میں 4000 مرتبہ سورۃ اخلاص، اللہ بولو 4000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا نہیں میں کہہ رہا، لپیٹنا۔ جس طرح تراویحوں میں حفاظ قرآن لپیٹتے ہیں، پڑھتے تو نہیں ہے نا عمومی طور پہ، لپیٹنا۔ 4000 سورۃ اخلاص کو پڑھا نہ جائے، لپیٹا جائے تو تب بھی 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو 5 گھنٹے کی عبادت چہرے کے اوپر نور نہیں لے کر آئی، فطور لے کر آئی ہے۔ زبان پہ شکر نہیں لے کر آئی، گلے شکوے لے کر آئی ہے۔ 5 گھنٹے کی عبادت یا 5 گھنٹے کی سورۃ اخلاص نے مالا مال نہیں کیا، کنگال کر دیا ہے۔ 5 گھنٹے کی سورۃ اخلاص نے اللہ کے در کا فقیر نہیں بنایا بلکہ منگتا بنا دیا، جس طرح میں نے کہا کہ لوگوں سے مانگ کے راشن ڈالا جا رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہے۔ اب جو معاملہ گڑبڑ ہے، یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا تو مجھے مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنا ہی آج موضوع تھا کہ ہمیں قرآن سے نفع کیوں نہیں ہو رہا۔ جو صحابہ کو نفع ہوا، تابعین کو نفع ہوا، تبع تابعین کو نفع ہوا، یا اولیاء اللہ مشائخ کو نفع ہوا یا ہو رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ ہم 5 گھنٹے 4000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور ہم کیا ہو گئے ہیں؟ کنگال ہو گئے۔ صحابی رسول نے 100 بار جو ہے سورۃ اخلاص پڑھی تو اللہ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو قرض اتارنے کے لیے بھیج دیا، نوریوں کے سردار کو، اور انبیاء علیہ السلام کے سردار کو حکم دے دیا کہ میرے بندے کا، میرے مقرب بندے کا نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ ہمارے ساتھ وہ کرم کیوں نہیں ہے؟ اللہ والو اس کی آسان وجہ کیا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں 4000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا، وہ دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو دنیا تو بنی نہیں ہے۔ انہوں نے آخرت کے لیے پڑھی، اللہ نے دنیا بھی بنا دی تو اللہ نے آخرت بھی بنا دی۔ اللہ وظائف کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ ان کو کرو گے اور فرائض کو چھوڑو گے، یہ تمہیں لیرو لیر کر کے رکھ دیں گے۔ رب کا قہر اترتا ہے، رب کا غضب اترتا ہے کہ جس عمل کا میں نے حکم دیا قرآن کی تلاوت کا، تجھے میرے حکم کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ذکر کا حکم دیا، تجھے میرے ذکر کی پرواہ نہیں ہے۔ جس کام کا میں نے نہیں کہا
اللہ تیری مرضی ہے تو مرضی میری چلنی ہے یا مرضی تیری چلنی ہے؟ پھر تو پڑھتا جا تو پھر میرے سے لیتا جا، دینے والا تو میں ہوں نا، پھر لے کے دکھا۔ اب اللہ نے ہمارے ساتھ آڈا لگا لیا اور ہم نے اللہ کے ساتھ آڈا لگا لیا، ہوں اللہ کو کون جیتے؟ ہوں اللہ کو کون جیتے؟ یہ ہے ہماری وجہ جس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، اور پیچھے پیروں نے ہمیں ٹو دے کے رکھی، اے بھی پڑھ لو، اے بھی پڑھ لو، اے بھی پڑھ لو، 15 وظائف ہمیں دیے، پھر ہمیں ایسا چسکا پڑ گیا کہ ہم 150 ساتھ ہم نے خود ہی لگا لیے۔ پھر میں وہ جو بات کہتا ہوں، پھر اسی پڑھ دے گے تے لیں دے گے، صحابہ پڑھ دے گے تے چڑھ دے گے، مقامات طے کرتے گئے، اور ہم وہی سورۃ اخلاص ہے، وہی 4 آیتیں ہیں، انہوں نے 100 بار پڑھی تو اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا کہ الفاظ کے اندر بیان نہیں ہو سکتا۔ ہم 4000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو رتی برابر بھی اندر ایمان نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے در کا فقیر بننا تھا، ہم در در پہ گئے، در در ہو گئے، ہم دنیا دار بن گئے، ہم گدا گھر بن گئے۔ اللہ کے در کے فقیر نہ بنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نہ بنے۔ صرف خطا کیا ہوئی؟ انہوں نے جو عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، ہم جو عمل کر رہے ہیں، بیٹی کا رشتہ ہو جائے، منڈے دی نوکری لگ جاوے، آپس سے لڑتے نہیں نہ دا پیار ہو جاوے، کاروبار بڑھ جائے، جادو کا علاج ہو جائے، جو کہ جائز ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ جائز ہے، جس طرح نوافل جائز ہیں، اوراد و وظائف جائز ہیں، تب جائز ہیں جب آپ اوپر تلاوت کا حق ادا کر چکو، یہ تب جائز ہیں جب آپ ذکر کا حق ادا کر چکے، پھر کریں۔ ہم نے 2 حقوق اپنے اوپر رکھ کے وظائف کیے، انہی کے وزن کے نیچے آ کے ہم رجت میں پھنس گئے۔ پھر امت کو یہ بات 12 صدیاں معلوم نہیں ہوئی، الحمدللہ سرکار کی نگاہ کرم سے، ان کے فیضان سے 2023 میں ان کے حکم پہ جب امت کے سامنے کھولا ہے کہ ہون چھپن دی جگہ نہیں ملتی، بھائی ہون چھپن دی جگہ نہیں ملتی، تو نہ ہی چھپ سکتے ہیں۔ کیوں؟ 2 لوگ نہیں چھپیں گے، نہ چھپ سکتے ہیں۔ جن کے اندر ضمیر ہے، جن کی اللہ نے تقدیر کو بدلنا ہے، جن کے اللہ نے حالات کو بدلنا ہے، ان کے لیے آج کا اتنا بیان ہی کافی ہے۔ اگر وہ سمجھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو اپنی غلطی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے جو اعمال کی ترتیب تھی، ہم نے وہ اس ترتیب کو توڑا، ہم اس کے نیچے خود ہی آ کر مر گئے۔ جس طرح اب یہ عمارت ہے، اس کو ہم نے گرانا ہو تو گرانے کا کوئی طریقہ ہوگا نا، جس شاخ کو کاٹنا ہے اسی شاخ پہ بیٹھ جائیں تو اس کے نیچے آ کے مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ اسی طرح ہم اپنے اعمال کے خود ہی نیچے آ کر مرے ہیں۔ اپنے ہی عمل کے نیچے آ جانے کا نام رجت ہے۔ رجت ہے رجا سے، یعنی عمل کا واپس آ جانا۔ تم پڑھتے گئے، اللہ ٹھوکدا گیا کہ میرے لیے پڑھ رہا ہے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، مجھے مجبور کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اپنی عبادت اور اپنے وظائف سے میرے فیصلے تبدیل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو نے کیا سمجھ لیا ہے؟ تم پڑھتے گئے اللہ لوٹاتا گیا، تم پڑھتے گئے اللہ لوٹاتا گیا، کہ تجھے میری مرضی کا خیال نہیں ہے، تجھے میرے حکم کا خیال نہیں ہے، میری رضا تلاوت میں تھی، میری رضا ذکر میں تھی، اور تیری رضا وظائف میں تھی۔ ہونا وہ ہے جو میری رضا ہے، میں تجھ کو تیری رضا میں تھکا کے ماروں گا، آخر پہ ہونا وہی ہے جو میری رضا ہے۔ حدیث قدسی جدھر میں نے اشارہ کیا۔ تو اب ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ ہمارے حالات کیوں ہر آنے والے پل میں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جتنی یہ میں نے بات کی ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، ایک ساتھ میں روایت بیان کرتا ہوں اور آج کا موضوع خلاص۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر یعنی میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا، یعنی کافر تھا، مشرک تھا۔ تو وہ ایک درخت کی پوجا پاٹ کرتا تھا۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کو غیر اللہ سے یعنی درخت سے شدید نفرت ہو گئی۔ ایک رات وہ عبادت سے فارغ ہوا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ جس غیر اللہ کی یعنی درخت کی میں عبادت کرتا رہا ہوں، اس درخت کو ہی میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، تاکہ اس کا نام و نشان ہی نہ رہے، کہ میں کیسا بے وقوف بنا رہا کہ میں اس کی عبادت کرتا رہا۔ اس نے کلہاڑا اپنے کندھے پہ رکھا، اگلے دن علل صبح وہ درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ رستے میں شیطان انسانی شکل حیت کے اندر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں فلاں درخت کی عبادت کرتا تھا، جب میں نے اسلام قبول کر لیا، میں ایمان لے آیا،
تو مجھے اب معلوم ہوا کہ یہ تو غیر اللہ تھا، میں تو شرک کرتا رہا ہوں، تو میں شرک کے منبع کو ہی ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جس طرح گمراہ ہوا ایسے کوئی اور بھی گمراہ نہ ہو۔ شیطان نے کہا کہ تم درخت نہ کاٹو۔ اب یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے نہیں میں درخت کاٹوں گا، یہ اپنے ارادے پہ ڈٹ گیا، اس کا ارادہ مصمم تھا، اس نے کہا نہیں میں نے کاٹ کے رہنا ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ منتیں کر رہا ہے کہ درخت نہیں کاٹو۔ جب بات بڑھی تو بات لڑائی پہ چلی گئی، بات جنگ و جدل پہ چلی گئی۔ جب گتھم گتھا ہوئے یعنی لڑائی ہوئی تو یہ جو شخص ایمان والا تھا اس نے شیطان کو یوں پکڑا اور زمین پہ پٹخ دیا اور بچھاڑ دیا، اور یہ شخص کلہاڑے سمیت شیطان کی چھاتی کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ جب شیطان بے بس ہوا تو شیطان نے ہاتھ جوڑ دیے، اچھا تو درخت نہ کاٹ، میری ایک پیشکش ہے، ایک آفر ہے، وہ قبول کر لے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کی آفر کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ تو درخت نہ کاٹ، میں تجھے روزانہ 4 درہم دیا کروں گا، تو مصلی اٹھائے گا، عبادت سے اٹھے گا تو نیچے سے 4 درہم ہوا کریں گے، تو لے لینا۔ اب یہ شخص لالچ میں آ گیا کیونکہ دنیا مل رہی ہے، اس نے ارادہ بدل دیا، شیطان کی چھاتی سے اتر گیا، یہ اپنے گھر روانہ، شیطان اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اب یہ شخص اکرمہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص اپنے گھر پہنچا، یہ اپنے حجرے میں عبادت کرتا، جب یہ مصلی اٹھاتا تو اس کے مصلی سے 4 درہم نکل آتے۔ پہلے دن 4 درہم نکلے، دوسرے دن 4 درہم نکلے، تیسرے دن بھی 4 درہم نکلے۔ نکاح کمیٹی پہ آ گئی ہے، کام بن گیا، ہم نے یہ وظیفہ پڑھا، ساڑا کڑی دا انج رشتہ ہو گیا، کنج ہو گیا، انج ہو گیا، ہم نے فلاں وظیفہ پڑھا، اسی اپنی پھپھی دا انج مکو ٹھپ دیتا ہے۔ اب یہ کیا ہوئی؟ حوصلہ افزائی ہوئی۔ وظائف پڑھے، ایک پڑھا کام ہو گیا، دوسرا پڑھا کام ہو گیا، انہیں معلوم ہی تھا اللہ کیا چال چل رہا، تمہیں کیسے رب نے گھیر کے مارنا ہے۔ تو یہ پڑھتے گئے، پڑھوانے والے اپنا چورن بیچتے گئے، وہ پڑھواتے گئے۔ پہلے دن کتنے درہم نکلے؟ 4، دوسرے دن 4، تیسرے دن 4، چوتھے دن مصلی اٹھایا تو نیچے کائی شے نہیں تھی۔ اس شخص نے، اکرمہ رضی اللہ فرماتے ہیں، دوبارہ کلہاڑا اٹھایا اور درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ اب یہاں سے بات ہمارے موضوع کی بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ کلہاڑا کہاں رکھا؟ کندھے پہ، اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ وہی شیطان اسی حیت کے اندر اسی رستے پہ کھڑا ہو گیا، کہاں جا رہے؟ درخت کاٹنے کے لیے جا رہا۔ اس نے کہا کل اور بات تھی، اب تو درخت نہیں کاٹ سکتا، کل اور بات تھی، تو کہ تو نے مجھے پچھاڑ دیا، میری چھاتی پہ چڑھ کر بیٹھ گیا، تو غالب آ گیا، میں مغلوب ہو گیا۔ آج ان گلاں بدل گئی نے، ہن مہنگائی دا دور آ گیا، اب نہیں، اب نہیں۔ جب بات بڑھی، جنگ و جدل شروع ہوا، لڑائی جھگڑا شروع ہوا، تو شیطان نے اس شخص کو پکڑا تو زمین پہ پٹک دیا جیسے کل اس نے کیا تھا، اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کر شیطان بیٹھ گیا۔ اب یہ شخص حیرت زدہ ہے کہ کل تو میں نے اس کو پچھاڑا تھا اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کر بیٹھ گیا تھا، یہ مغلوب تھا، میں غالب تھا، آج کیا ہو گیا کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، میں جو ہے وہ مغلوب ہو گیا ہوں اور یہ غالب ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ اب اس نے جب شیطان سے پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے کہا کل تو چلا تھا تو تیرے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت تھی، تو درخت کو کاٹنے کے لیے چلا تھا تو محض اللہ کی رضا کے لیے چلا تھا، تاکہ میں نے شرک کیا کوئی اور شرک نہ کرے۔ اللہ کی رضا مقصود تھی، اللہ کی رضا مطلوب تھی۔ آج تو آیا ہے اس وجہ سے کہ 4 درہم نہیں ملے، یہیں سے ابھی اور اسی وقت واپس لوٹ جا، نہیں تو تیری گردن میں اڑا دوں گا، میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اللہ واللہ وہ شخص کلہاڑا لے کر اور اپنا سا منہ لے کر واپس آ گیا۔ شیطان نے اس کو گھر کا راستہ دکھا دیا۔ آج ہم نے وظیفہ پڑھا، ہمارا کام ہو گیا۔ کل ہم نے وظیفہ کوئی نیا پڑھا، کوئی اور کام ہمارا ہو گیا۔ جب ہمارا یقین بن گیا کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، نماز کبھی پڑھ لی نہیں تو نہ صحیح، سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، گھر میں گناہ ہے، تقوی نہیں ہے، یقین کامل نہیں ہے، حالت گناہ کے اندر ہم نے جب وظائف کیے، اس قرآن کو دنیا پانے کے لیے استعمال کیا، جب ہم یہاں تک پھنس گئے، 15 وظائف شروع کر لیے، اللہ نے کیا ہوں نکل کے بہاؤ، ہوں نکل کے بہاؤ، پھر یہی دنیا ہماری چھاتی کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی۔ کل تک جب ہم وظائف کر رہے تھے
کل تک جب پہلی بار وظیفہ کیا تھا تو کچھ اللہ کے ساتھ راز و نیاز بھی تھی، کچھ نماز کا اہتمام تھا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام تھا، دعاؤں کا اہتمام تھا۔ بعد میں دھیرے دھیرے میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے زندگی ساری اسی شعبے میں گزاری ہے۔ وظائف کرنے والوں کی نمازیں کوئی نمازیں نہیں ہوتی، وظائف کرنے والوں کو قرآن کی تلاوت کی کبھی توفیق نہیں ملتی، وظائف کرنے والوں کو درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، وظائف پڑھنے والوں کو استغفار کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ جتنا تکبر وظائف کرنے والوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ واللہ اتنا تکبر تو فرعون میں بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، ہو سکتا ہے ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ہماری بات حرف آخر تو نہیں ہے، ہم قرآن کی بات تو نہیں کر رہے، تجربے کی بات کر رہے ہیں۔ جتنا تکبر تبلیغ کرنے والوں میں ہوتا ہے، جتنا تکبر علماء کے اندر ہوتے ہیں، اور جتنا تکبر عاملین کے اندر ہوتا ہے، اور جتنا تکبر وظائف کرنے والی عوام کے اندر ہوتا ہے، اللہ والوں اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ ہوا میں اڑتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں۔ کسی عامل کے ساتھ آپ کی کھٹ پٹ ہو جائے، اس کا لہجہ دیکھو، خدائی لہجہ ہوگا، میں تجھے روڈ پہ لے آؤں گا، میں تجھے برباد کر دوں گا، میں تیری نسلوں نو ٹنگ کے رکھ دوں گا۔ عجیب و غریب بدماشوں والی زبان جو ہے، بازاری زبان یہ استعمال کریں گے۔ ہمارے وہ ساتھی آتے ہیں، یہاں پہ میرے بات کرتے کرتے ذہن میں آ گیا اویس صاحب، تو وہ کیونکہ مختلف چینلز پہ جا کے کومنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے وظائف پڑھنے ہیں تو وظائف آپ پڑھو، لیکن پڑھنے سے پہلے ڈاکٹر حامد شافی کے بیانات شافیہ سوشل میڈیا پہ جا کر ایک بار سن لو تاکہ آپ کو نفع اور نقصان معلوم ہو جائے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، پڑھو نہ پڑھو۔ دوسرا، انہوں نے ان پیر صاحب کو جن کا وہ چینل ہے، ان سے یہ سوال کیا کہ آپ تو نقشبندی ہیں، نقشبندی مجددی ہیں، دعوے دار ہیں آپ کے ہم مجددی ہیں، تو مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے تو وظائف کی مذمت کی ہے جیسے ڈاکٹر حامد شافی کرتا ہے، کہ تاکہ لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو، لوگ قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں، لوگ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، لوگ دعا کی طرف آئیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قرآن والا، دعا والا، ذکر والا، نماز والا، سنتوں والا مضبوط کریں۔ اوراد و وظائف والا تعلق اس دور میں مضبوط نہیں ہو سکتا، یا پھر یہ کہ یہ پہلے سارے کام کریں، اس کے بعد اگر فرصت ہے تو اوراد و وظائف کریں۔ تو مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے تو تجدید کی، تمام خرافات بدعات کو جو ہے روحانی اور تصوف سے نکال دیا۔ تو آپ کیسے مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کے جو ہے وہ سلسلے کے فیض کی باتیں کرتے ہیں یا اپنے آپ کو نقشبندی کہلواتے ہیں؟ انہوں نے 2-4 فکرے لکھ دیے۔ اس جمعرات وہ یہاں بیٹھ کے جب لوگ چلے گئے، یعنی میں نے فجر کی نماز جب پڑھا دی تو فجر کی نماز کے بعد وہ رو رو کے مجھے بتا رہے ہوں جی میں نے یہ کامنٹ کیا، تو پہلے ان کے مینیجر کا فون آیا، پہلے اس نے مجھے سنائی، تو بعد میں ان پیر صاحب کا فون آ گیا، پھر انہوں نے پیر صاحب نے نہ میری ماں چھڈی تو نہ میری بہن چھڈی۔ اے پیران دا حال ہے۔ یہ کل کی بات ہے، پچھلے جمعرات کی بات ہے، اور آج بدھ ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ ان کے اندر ایک عجیب تکبر ہوتا ہے، وظائف پڑھنے والی عورتیں ہوں، مرد ہوں، عاملین ہوں، علماء ہوں، ان کے اندر عجیب اٹھان ہوتی ہے، اور جو کملی والے پہ درود پڑھتے ہیں ان کے اندر عجیب جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، مسکینی ہوتی ہے۔ جو استغفار کرتے ہیں ان کے اندر عجیب مسکینی ہوتی ہے، وہ بھیڑوں کی طرح، بکریوں کی طرح ہوتے ہیں، جدھر چلاؤ چلتے جاتے ہیں، نرم لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ سوکھی لکڑ کی طرح۔ تو جب اللہ والو سوکھی لکڑ کی طرح ہم وظائف پڑھ پڑھ کے ہو گے تو کبھی کھڑی لکڑ کے اوپر بھی پانی ٹھہرا؟ مسجد جب بارش ہوتی ہے تو مسجد میں بھی تو بارش ہوتی ہے نا، تو مسجد کے صحن میں پانی ٹھہرتا ہے، مسجد کی چھت پہ بھی پانی ٹھہرتا ہے، ٹھہرتا ہے کہ نہیں ٹھہرتا؟ کبھی مینار کے اوپر بھی پانی ٹھہرا دیکھا؟ جو کھڑا رہتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے، جو بیٹھ جاتا ہے وہ پا جاتا ہے۔ تو درود و سلام ہم کملی والے کے پہ پڑھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تصور کر کے پڑھتے ہیں، اور جھولیاں بھر کے الحمدللہ اٹھتے ہیں۔ وظائف پڑھنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ چل دے پھر دے پڑھو، لمے پے کے پڑھو، ہر حال چ پڑھو، مسکین بن کے پڑھو، منگتے بن کے پڑھو، فقیر بن کے پڑھو، اللہ پھر فقیر ہی بنا دیتا ہے۔ پھر ساری زندگی مانگ کے ہی قرضے لے لے کر ہی گزرتی ہے۔ تو اللہ یہ ساری باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں اس لیے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، کہ آپ کی زندگی کے اندر سے غم کیوں ختم نہیں ہو رہے، آپ کو وظائف سے نفع کیوں نہیں ہو رہا۔ قیامت پہ قیامت آ جائے گی، آپ کو وظائف سے نفع نہیں ہونا۔ آپ نے ترتیب توڑ دی ہے، اللہ کی رضا کو نیچا دکھایا ہے اور اپنی رضا کو
فوقیت دی ہے، تو اللہ کے سامنے جو کھڑا ہو جاتا ہے یا اپنے کسی کام کو، اپنے کسی حکم کو، اپنے کسی امر کو افضل جانتا ہے، اللہ یہ برداشت نہیں کرتا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اللہ یہ برداشت نہیں کرتا، اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب کہانی سمجھ آ گئی کہ وظیفوں والے ذلیل کیوں ہوئے؟ ان کو کسی نے ذلیل نہیں کیا، یہ اپنے ہاتھوں ذلیل ہوئے ہیں، ان کے اپنے اعمال نے ان کو ذلیل کیا ہے کہ انہوں نے سورۃ اخلاص 4000 مرتبہ پڑھی محض اپنی مرضی کے لیے، اور اگر محض اللہ کی رضا کے لیے 100 بار پڑھی ہوتی، اللہ دنیا بھی دے دیتا، اللہ آخرت بھی دے دیتا۔ تو اللہ والو، اسی لیے محرم الحرام میں یعنی انشاءاللہ العزیز شافیہ سوشل میڈیا، خانقاہ دارالشفا، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے زیر اہتمام 12 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص اور 12 کروڑ مرتبہ درود صدقہ کا اجتماعی عمل جو ہے وہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے، پلان کیا ہے، اس کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے، دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ لوگوں سمیت، وہ اس عمل میں شریک ہوں اور 1.25 لاکھ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی نیت کریں، 1.25 لاکھ مرتبہ جو ہے وہ درود صدقہ پڑھنے کی نیت کریں اور اس عمل میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہ کروڑوں کا عمل ہے، لاکھوں لوگ پڑھیں گے، ہزاروں لوگ لاکھوں کی تعداد میں جب روزانہ پڑھیں گے، یہ جماعت ہے، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کی دعائیں بھی ہمارے شامل حال ہو جائیں گی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آپ نے جو سورۃ اخلاص پڑھنی ہے وہ محض تلاوت کی نیت سے پڑھنی ہے، وظیفے کی نیت سے نہیں پڑھنی۔ کوئی دنیا کا مقصد ہے، دنیا کی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں، ان کی نیتیں اس کے اندر نہیں کرنی۔ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا جو تعلق جوڑنا ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہماری پریشانیاں ہیں، جو دنیا ہے، وہ اللہ سے ہم نے مانگنی ہے، کسی اور سے تو معاذ اللہ نہیں مانگنی، لیکن ہم نے ویسے مانگنی جیسے کملی والے نے سکھایا ہے، ہم نے ویسے مانگنی جیسے اللہ کی رضا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد اللہ سے دعا کر کے اپنے مسائل حل کروائیں گے، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، کملی والے کو یاد کریں گے، اس کے بعد دعا کر کے اللہ سے اپنے فیصلے کروائیں گے۔ یہ جو سورۃ اخلاص آپ لوگ پڑھیں گے یا درود صدقہ 1.25 لاکھ پڑھیں گے، میں نے ابھی بھی یہ بات کہی ہے، دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس کے اندر آپ نے جو نیت کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے زکوٰۃ کی، آپ نے نیت کرنی ہے تلاوت کی، آپ نے نیت کرنی ہے تاثیر کی۔ اس کے اوپر ایک بیان مفصل جو ہے وہ ہو چکا ہے، تلاش چینل پہ وہ اپلوڈڈ ہے، اس میں نے پورا طریقہ کار سمجھایا ہے کہ کیسے آپ نے اس میں شامل ہونا ہے، اس کی کیا شرائط ہوں گی، کس طریقے سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو آج کے بیان میں بھی میں نے 2-3 باتیں موٹی موٹی آپ کو کہہ دی ہیں کہ نیت کے حوالے سے۔ اب خواتین جو ہے جن دنوں میں ناپاک ہوں گی، ان دنوں میں سورۃ اخلاص کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، یہ مسئلہ بھی میں نے اس بیان کے اندر سمجھا دیا، تو آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس عمل کے ساتھ ہماری پالیسی یہ ہے کہ کوئی بھی آپ سوال کریں گے ہم جواب نہیں دیں گے، بلکہ میں نے حکمن کہا ہے کہ کوئی بھی کامنٹ کرے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال کرے، اس سوال کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، کیونکہ پہلے ہی ہمارے پاس بہت ٹریفک ہے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان تک ہمیں پہنچنے دیں یا ان کو ہمارے تک پہنچنے دیں، غیر ضروری سوالات کر کے ٹریفک کو نہ بڑھائیں۔ میں نے تمام سوالات کے جوابات اس سے پہلے بیان میں دے دیے ہیں۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں، اپنی زندگی کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور اس قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو قافلہ جو ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر توجہ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے صدقے چل رہا ہے اور چلنے کو جا رہا ہے، اگر آپ واقعی اس قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، اس کے اندر میں نے تمام مسائل، سارا طریقہ کار جو ہے وہ سمجھایا ہے، تو آپ اس قافلے میں 1.25 لاکھ کی نیت کر کے شامل ہو جائے۔ اور اگر آپ اکٹھی نیت کرنا چاہتے ہیں کہ میں 7 نصاب پڑھوں گا سورۃ اخلاص کے اور 7 نصاب پڑھوں گا درود صدقہ کے، وہ نیت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں نے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ جو ہمارے آفیشیل نمبر ہیں ان پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں یا تلاش چینل کی کمیونٹی پہ آ کے کامنٹ کر دیں۔ اگر آپ واٹس ایپ کریں گے تو کامنٹ نہیں کرنا، اگر کامنٹ کر دیا تو واٹس ایپ نہیں کرنا، یوں آپ کی تعداد ہم ڈبل لکھ لیں گے، اس سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل جو ہے ہماری دنیا بھی بنا دے گا، یہ عمل ہماری آخرت بھی بنا دے گا۔ صرف اس عمل کے اندر یعنی اجتماعی عمل کے اندر وہ حضرات شامل نہیں ہو سکتے جو خضری عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا کسی اور عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، میرے کہنے پہ کر رہے ہیں یا کسی اور کے کہنے پہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے امت کو یہ شعور دیا ہے کہ ایک وقت میں ایک عمل ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو دنیا کی مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو میں نے ان کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ کیوں پھنسے ہیں،
اور نکلنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ جو عمل ہے یہ تو محض اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو جو ہماری بیٹیوں کے رشتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں جادو ہے، وہ کیسے ختم ہوگا؟ بھائی جب یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، اس کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگو گے، اللہ یہ تمام مسائل حل کر دے گا۔ ہم نے وظائف نہیں کرنے، وظائف نہیں کرنے۔ اگر آپ کو شافعی کی فکر، شافعی کی بات سمجھ آ گئی ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، مرید ہو گئے ہیں، یا شافعی سوشل میڈیا کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ہمارے متعلقین میں سے ہیں، تو پھر ہم نے وظائف نہیں کرنے۔ ہم نے یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے سورۃ اخلاص کو یا درود صدقہ کو، بن یہ بھی وظیفہ جائے گا، بانی کیا جائے گا، یہ بھی وظیفہ بن جائے گا۔ شرائط اس کے ساتھ بھی لاگو ہوں گی جو کہ میں نے پچھلے بیان میں بتائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت شامل ہوگی۔ کیوں؟ یہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم نے شہداء کربلا کو ہدیہ کرنا ہے، ایصال ثواب کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی بچیاں بیانے کے لیے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، رجت ختم کرنے کے لیے، جادو ٹونے کے اثرات ختم کرنے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے، کاکیاں لینے کے لیے یہ نہیں پڑھ رہے۔ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اللہ کی مدد کا نظام چلتا ہے کہ جب آپ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ دنیا بن مانگے عطا فرما دے گا، اور ہم انشاءاللہ مانگیں گے بھی، ہم کمزور لوگ ہیں تو ہم مانگیں گے بھی۔ تو ہم جتنی سورۃ اخلاص روزانہ آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور تقدیر کے فیصلے کروا لیں۔ اس طرح درود پاک پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس حکم کو سامنے رکھ کے پڑھیں، اس کی تعمیل کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو سامنے رکھ کے پڑھیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے احسانات کا بدل نہیں دے سکتے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ گڑ گڑا کے پڑھیں، عاجزی کے ساتھ پڑھیں، مسکینی کے ساتھ پڑھیں، ناک رگڑ رگڑ کے اللہ سے دعائیں کروائیں، اپنے حق میں اللہ سے فیصلے کروا لیں۔ آج کے بعد وظائف نہیں کر رہے۔ یہ بات تو ہوگی ان تمام لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، یا شافعی سوشل میڈیا سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، یا جو نئے لوگ آج یہ بیان سننے، اگر انہیں بات سمجھ